دورے شہوار کی امیدوں پہ جب پانی پھر جاتا ہے اور اتنے دن گزر جانے کے باوجود تیمور اور آئمہ کی کوئی بھی لڑائی نہیں ہوتی، نہ ہی گھر سے آئمہ کے خلاف کسی کی کوئی چھوٹی سی بھی شکایت آتی ہے، ورنہ دورے شہوار کو تو یہی لگ رہا تھا کہ آئمہ جو کہ اتنی آسائشوں کی عادی ہے، ہر ٹائم اس کے کمرے میں اے سی چل رہا ہوتا ہے اور ہر کام کے لیے نوکر چاکر موجود ہوتے ہیں، وہ تو اٹھ کے اپنا ناشتہ تک نہیں بنا پاتی۔ یقیناً میرے بھائی کے گھر میں تو وہ بہت تنگ ہوگی اور سب کو تنگ کرے گی بھی۔ اماں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے عرصے تک نئی بہو کے چاؤ اٹھا پاتی ہیں، بالآخر تو آئمہ کے کھانے بنا بنا کے تنگ آ ہی جائیں گی اور خود ہی مجھے کال کر کے کہیں گی کہ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں اس بہو سے بہت جلد تنگ آ جاؤں گی۔ لیکن اماں کی نہ تو کوئی کال آتی ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی شکایت آتی ہے، حالانکہ دورے شہوار نے اتنے دن انتظار ہی یہی سوچ کے کیا تھا کہ میں بلا وجہ اماں کے گھر چلی گئی تو سب کو موقع مل جائے گا کہ شاید دورے شہوار نے ہی کوئی شیطانی لگائی ہے۔ پر اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی جب آئمہ بھی کوئی شکایت لے کے نہیں آتی تو دورے شہوار کا صبر ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود ہی پہنچ جاتی ہے ماں کے گھر میں اور پھر ان لوگوں سے پوچھتی ہے کہ بھئی آپ لوگ تو غائب ہی ہو گئے شادی کے بعد، کسی نے مجھے بھی یاد تک نہیں کیا، اب ایسی بھی کیا مصروفیات۔ دورے شہوار کو دیکھ کے آئمہ اس کا بہت ہی اچھے سے استقبال کرتی ہے، جس کی دورے شہوار کو بالکل امید نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اس کے بارات اور ولیمے والے فنکشنز میں ہی اتنی بدمزگیاں کر کے گئی تھی کہ اس کی زندگی بلا وجہ ہی اجیرن بنانا چاہتی تھی۔ لیکن آئمہ پچھلی کوئی بھی بات یاد نہیں کرتی اور دورے شہوار سے کہتی ہے کہ بھئی آپ شادی کے بعد پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہیں تو آ کے بیٹھیے نا اور مجھے بتائیے کہ آپ کے لیے چائے بناؤں یا شربت بنا کے لاؤں۔ اتنے میں دورے شہوار کی ماں خود ہی اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی تم ابھی بیٹھو، میں ہی دورے شہوار کی پسند کی چائے بنا کے لاتی ہوں۔ دورے شہوار تو جل بھن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑا ہی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ساس بہو میں لگتا ہے، اور پھر اپنے منہ سے آگ برسانا تو اس کی پرانی عادت ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو دل چلانے کے لیے یہی کہہ دیتی ہے مجھے تو سسرال میں ساس دکھائی ہی نہیں دی جو میرا خیال رکھتی یا میرے آگے پیچھے پھرتی، اور ویسے تو وہاں پہ ساس ہوتی تو ایک نہیں دو تو ہوتی، آخر کو ان کے ابا نے دو شادیاں جو کر رکھی تھیں۔ ماں کو دورے شہوار کی یہ بات ناگوار گزرتی ہے، لیکن آئمہ تو اس کے اوپر کان بھی نہیں دھرتی اور نہ ہی محسوس کراتی ہے کہ اسے کچھ بھی برا لگا ہے اور چپ کر کے کچن میں چلی جاتی ہے۔ دورے شہوار کہتی ہے کہ لگتا ہے بہو نے کچن بھی سنبھال لیا ہے، تو دورے شہوار کی ماں بتاتی ہے کہ ہاں آئمہ کو تو کھانے بنانے کا بہت شوق ہو رہا ہے اور مجھ سے کافی کچھ سیکھ بھی چکی ہے۔ دورے شہوار حیران ہو جاتی ہے کہ آئمہ نے تو ایسے ماحول میں بھی ایڈجسٹ کر لیا ہے، اوپر سے میرے گھر والوں کے لیے کھانے بھی بنا بنا کے پیش کر رہی ہے، حیرت ہے۔ اب دورے شہوار کو یہی لگتا ہے کہ اسی طرح کا آئمہ کا ایٹیٹیوڈ رہا تو یقیناً بہت جلد میرے گھر والوں کے دل بھی جیت جائے گی، اور ایسا تو دورے شہوار ہونے نہیں دینا چاہتی، وہ تو اپنے گھر والوں کو آئمہ کے خلاف کھڑا کر دینا چاہتی ہے۔ جتنی نفرت اس کے اپنے دل میں آئمہ کے لیے ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر والے بھی بالکل ویسے ہی آئمہ کو ناپسند کریں اور پھر دورے شہوار سے اسی بات کی شکایت کریں کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ تو سب کچھ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ آئمہ جب چائے بنا کے لے آتی ہے تو دورے شہوار کے والد صاحب بھی آئمہ کو آواز دیتے ہیں کہ بیٹا میری دوائیاں تو لے آؤ۔ آئمہ فوراً سے ان کی دوائیاں بھی لے آتی ہے اور دورے شہوار کو تو بہت ہی شدید غصہ آتا ہے کہ جتنا میں ان لوگوں کو چاہتی تھی کہ میری سائڈ پہ رہیں، یہاں تو ہر کسی کی زبان پہ آئمہ آئمہ ہی ہو رہا ہے۔ آئمہ دورے شہوار کی سوچ سے بالکل ہی مختلف نکلتی ہے، وہ اس چھوٹے سے گھر میں بھی اتنے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر جاتی ہے جہاں پہ دورے شہوار کا اپنا بھی سانس گھٹتا تھا، حالانکہ وہ تو پیدا ہی یہاں ہوئی تھی، سارا بچپن یہاں گزرا، اس کے پیرنٹس یہاں رہتے تھے، لیکن اسے تو یہاں تھوڑی دیر بھی آنا ہو تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جلد از جلد یہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ اب دورے شہوار کے لیے تو یہ سب کچھ دیکھنا بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔
کہ ہر کوئی میرے گھر میں آئمہ کا دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ اسے تو لگتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہی نہیں اور نہ ہی یہ میرا بھائی ہے۔ یہاں پہ اسے کوئی بھی اپنائیت فیل ہی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ وہاں سے فوراً ہی نکل جاتی ہے، پر دل میں سوچ لیتی ہے کہ آئمہ بیگم، میں تمہیں اپنے گھر سے جلد از جلد نکال کے ہی رہوں گی۔ پر یہ اسے پتا چل گیا ہے کہ یہاں پہ کسی کے بھی کان بھرنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نہ تو تیمور کبھی آئمہ کے خلاف کوئی بات سنے گا اور نہ ہی اب دورِ شہوار کے پیرنٹس آئمہ کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے راضی ہیں، اسی لیے وہ سوچ لیتی ہے کہ وہ ولید کے ہی کان بھرے گی۔ گھر واپس آ کے وہ بے تابی سے انتظار کرنے لگتی ہے کہ ولید کب گھر آئیں تو میں اپنے پلان کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے کوششیں شروع کروں۔ شام میں جب ولید آفس سے واپس آتا ہے تو دورِ شہوار اس کے کان بھرنے شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھئی عجیب بھائی ہیں آپ، بہنوں کی شادی کر کے ان سے بالکل ہی بے فکر ہو گئے ہیں۔ آج جو آئمہ کی میں حالت دیکھ کے آئی ہوں، مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ سب میرے اپنے ہیں، لیکن پھر بھی مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ آئمہ تو اتنے زیادہ لاڈوں میں پلی ہے، میرے گھر والوں کو تو شاید یہ بات معلوم نہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں، اور حیرت ہے کہ آپ نے پلٹ کے کبھی آئمہ سے پوچھا تک نہیں کہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے لیے تو آئمہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، اسی ناطے آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے میں بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، تو میں تو اسے اس حال میں دیکھ ہی نہیں پائی۔ ولید کہتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہو، آخر ایسا کیا دیکھ لیا ہے تم نے اپنے گھر میں؟ تو دورِ شہوار بتاتی ہے کہ بھئی آئمہ تو کچن میں کھانے شانے بنا رہی تھی، اور جب میں وہاں گئی تو میرے بھی آگے پیچھے نوکروں کی طرح پھرنے لگی۔ میرا تو دل ہی جل کے رہ گیا کہ کہاں آئمہ نوکروں کی عادی تھی، ایک گلاس بھی پانی کا اٹھ کے نہیں پیتی تھی، اور کہاں میرے گھر میں خود ہی نوکر بنی پھرتی ہے اور سب کے کام کرتی پھرتی ہے۔ اب میں کچھ بھی بولوں گی تو بری بنوں گی، لیکن آخر آپ تو اس کے بھائی ہیں، آپ کو تو اس کی خبر لینی چاہیے، اور چاہے میرے گھر والے ہیں لیکن میں بالکل برا نہیں مانوں گی اگر آپ اپنی بہن کے لیے وہاں پہ تھوڑا سا سختی سے پیش آئیں گے۔ لیکن ولید مسکرا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، آئمہ کو یقیناً یہ سب شادی سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسے اس گھر میں کیسی زندگی گزارنی ہوگی، اور میں اپنی بہنوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ کسی بھی ماحول میں جائیں وہیں کی لگیں گی، وہاں اتنے اچھے طریقے سے گھل مل جائیں گی کہ کسی کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے بڑے گھر سے آئی ہیں۔ دورِ شہوار کو تو دل ہی دل میں بڑا شدید غصہ آتا ہے اور بری سی شکل بنا لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ عجیب بھائی ہیں آپ کو اپنی چھوٹی بہن کی فکر تک نہیں۔ لیکن ولید کہتا ہے کہ بھئی میری آئمہ سے اتنی اچھی دوستی ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی مشکل ہوگی تو وہ خود ہی مجھے بتا دے گی، اور اگر وہ اپنے سسرال میں ایڈجسٹ کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں تو خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اسی گھر کی ایک فرد بن جائے۔ لیکن دورِ شہوار ابھی بھی باز نہیں آتی اور ولید سے کہتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ آئمہ نے جو لو میرج کی ہے تو اسی لیے آپ کو نبھا کے دکھانا چاہتی ہو کہ کہیں اسے دنیا کے تانے نہ مل جائیں، ورنہ لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ 4 ہی دن میں محبت کا سارا اثر اتر گیا کیا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیمور اسے اتنا زیادہ سختی سے پیش آتا ہو کہ آپ سے بات ہی نہ کرنے دے۔ ولید کے اوپر دورِ شہوار کی یہ ساری چالاکیاں کس حد تک اثر کریں گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔